بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے دوستوں کے مختلف سوالات آئے اور انہوں نے جواب مانگے۔ ان میں سے جو قابل ذکر سوال تھا اور جس کا جواب وہ مانگنا چاہتے تھے کہ آپ اچھی ڈور کی کوالٹی بتائیں اور اچھی پتنگ کی کوالٹی بتائیں۔ تو دیکھیں بھائی، ہر پتنگ باز کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ سیدھا پیچ پسند کرتے ہیں اور باریک ڈور اڑانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ داؤ پیچ پسند کرتے ہیں اور چھوٹا پیچ پسند کرتے ہیں۔ پھر اس میں ہوا کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ یعنی کہ اگزامپل جیسے اب سعودیہ ہے یا عرب کنٹریز ہیں تو وہاں پر ہوا تیز اور خشک چلتی ہے، تو اس میں جو ڈور بہت زیادہ کرخت ہوگی وہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ دھوپ کی حدت کی وجہ سے اس ڈور کے ٹوٹ جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے کہ جہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈور تھوڑی کرخت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر صاف ڈور کام نہیں کرتی۔ تو یہ اس طرح سے پتنگ کا بھی حساب ہوتا ہے، جیسے کہ بہت تیز ہواؤں والا علاقہ ہے تو وہاں پر تگڑی پتنگ اڑائی جائے گی، جسے کہ ہم پتنگ باز اپنی لینگویج میں ڈنڈل پتنگ کہتے ہیں، جو کہ زیادہ ڈنڈ مارتی ہو تو وہ ڈنڈل کہلائے گی۔ اور دوسری پتنگ جو ہم ملائم پتنگ یا نرم پتنگ ہوتی ہے اس کو ہم پتنگ باز اپنی لینگویج میں صاف پتنگ کہتے ہیں، جس کے پر باریک ہوں اور اس میں ہلکی ہوا بھی چل رہی ہو تو اس میں ہوا بھرے۔ تو یہ بھائی میں اب مثال کے طور پہ اپنے پاکستان کی ہی بات کر لیتا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں 3 موسم ہوتے ہیں، ایک سخت گرمی کا، ایک سخت سردی کا اور ایک بارشوں کا۔ تو سخت گرمی والے موسم میں ڈور آپ کو ہمیشہ صاف ہونی چاہیے، جو کہ دھوپ کی حدت کی وجہ سے کریک نہ ہو۔ اور اس میں نے شاید اس سے پہلے بھی ایک قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ پرانے ڈور لگانے والے جب تن پوچھ کیا کرتے تھے تو تن پوچھ والے رنگ میں جو پانی ڈالا جاتا تھا اس کو بی دانہ ایک پنساری کی دکان سے ملتی ہے، ایک دوائی کہہ لیں آپ اسے، اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور عموماً یہ بی دانہ گرمی کے مریضوں کو اور یرقان کے مریضوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ ان کے جسم کی اور خون کی حدت نارمل ہو جائے۔ تو وہ بی دانے کو تن پوچھ والے پانی میں ڈالا کرتے تھے تاکہ داغا اس میں بھیگ کر ٹھنڈے مزاج کا ہو جائے، داغے کی حدت ختم ہو جائے اور داغے میں نرماہٹ آ جائے۔ تو اس تن پوچھ کو پھر ڈور لگائی جاتی تھی۔ پھر اس میں یہ عمل دخل بھی ہوتا ہے کہ ڈور تیز دھوپ میں آپ لگا رہے ہیں یا ڈور جہاں پہ لگ رہی ہے وہاں پر چھاؤں ہے، یا جہاں پر ڈور لگ رہی ہے وہاں پر موئسچر ہے۔ تو میرے نانا کے جو بھائی تھے باؤ بشیر صاحب، وہ مجھے بچپن میں باتیں کرتے تھے تو ہم ان سے سنا کرتے تھے کہ جو پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے جو لاہور شہر کے مشہور ترین ڈور لگانے والے پرانے استاد اور خلیفے تھے، وہ گرمیوں کے 3-4 مہینے جموں کشمیر کی پہاڑیوں میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر ڈور لگاتے تھے، مظفر آباد سائڈ پہ، ادھر جموں میں سیال کوٹ کے آگے کشمیر کے ایریاز میں، کیونکہ وہاں پر ہوا میں اور موسم میں نمی ہونے کی وجہ سے ڈور بہت اچھی لگتی تھی اور اس میں شیشہ بہت اچھی طرح سے رچ جاتا تھا، یعنی کہ اوپر صرف لیپ نہیں ہوتا تھا، ڈور داغے کے جو تھی وہ شیشہ مانجا جو ہوتا تھا وہ داغے کے اندر تک سرایت کرتا تھا، تو اس سے ڈور کی کوالٹی بہت ہی عمدہ بنتی تھی۔ اور پھر وہ ڈور جلدی کیے تیز دھوپ میں ٹوٹتی بھی نہیں تھی اور اس کی کاٹ عام ڈور کی نسبت زیادہ ہو جاتی تھی۔ اب اس کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں تو جیسے کہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو سردیوں میں بہت نمی ہوتی ہے، برسات کے موسم میں بھی بہت نمی ہوتی ہے،
تو ان دنوں کے لیے، اس موسم کے لیے جو ڈور لگائی جاتی تھی وہ ڈور ذرا موٹے شیشے کی اور تھوڑی کھردری لگائی جاتی تھی، تاکہ وہ جب آسمان پہ پتنگ جاتی تھی تو بادلوں میں نمی اور ہوا میں نمی ہونے کی وجہ سے وہ کھردری ڈور ذرا رگڑ ڈالتی تھی مخالف کی ڈور کو، تو اس سے کاٹنے میں آسانی ہوتی تھی۔ تو یہ اسی طرح سے موسم کے حساب سے ڈوریں لگائی جاتی تھی۔ بہرحال 90 سے پہلے پہلے تو باریک ڈوریں ہی اڑتی تھیں، اور اس میں میری ذاتی پسندیدہ جو ڈور تھی، پاکستانی داغوں میں 5 ٹکٹ، 8 چین اور 50 بلیڈ، یہ میری فیورٹ ڈوریں تھیں۔ انڈین ڈوروں میں میں نے 7 مچھلی، 5 پانڈا، 11 مور اور 24 ککر، ایک بہت باریک آتا تھا وہ، اس سے ہم نارملی پونے گڈے اور تاوے گڈے اڑایا کرتے تھے بسنت کے دنوں میں۔ تو یہ داغے یوز کیے ہوئے ہیں، اور ایک داغا تھوڑے سے وقت کے لیے آیا تھا لیکن وہ بیچ میں سے کٹا ہوا نکلنا شروع ہو گیا تھا، انڈین برانڈ تھا وہ، 5 نیولا۔ تو وہ بھی بہت ہی سٹینڈرڈ کا داغا تھا اور بہت شاندار گلیس تھی اس داغے کی۔ تو وہ میں یہ مطلب کہ صاف فوروں کی پتنگ پسند کرتا تھا، میں سیدھا پیچ لگانے کو اور زیادہ لمبا پیچ لگانے کو ترجیح دیتا تھا، جس کو داؤ پیچ بھی یعنی کہ کھینچ مارنا، اوپر سے کھینچ مارنا میرا فیورٹ داؤ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ نارملی میری فیورٹ ڈوریں ہیں میکسیمم موٹی سے موٹی ڈور 50 ایئر بلیڈ تک۔ تو جو ڈوروں کے اڈے تھے اس میں میرا فیورٹ جو ڈوروں کا اڈا تھا، میں نے جو زیادہ ڈور جس کی استعمال کی ہے، لاہور شہر میں استاد منیرہ اور باٹی گیٹ میں چھوٹا ننا۔ ان کے بعد جو میں نے ڈور استعمال کی ہے وہ ہمارے اس ایریا میں ہوتے تھے، شمالی لاہور میں بلا چجر اسے کہتے تھے، اس کی ڈور اڑائی ہے۔ انتہائی بچپن میں جب میں 7 8 10 سال 12 سال تک کا تھا تو میرے نانا جان ہر بسنت میں مجھے 2 پنے دیا کرتے تھے، 2 پیسوں کے۔ تو وہ ڈور لگواتے تھے کیونکہ ان کے ہم عمر تھے اور ان کے دوست تھے۔ لوہاری مسجد کے ساتھ ہی باغ میں بابا بلہ کا اڈا تھا، جو کہ بعد میں ان کی وفات کے بعد وہ کوئی ساکی شہزادہ ہے، انہوں نے وہ اڈا لے لیا تھا۔ تو بابا بلہ کی ڈور بھی انتہائی زبردست ہوتی تھی، اور پنا ہوتا تھا اس زمانے میں، پنا ہوا کرتا تھا، چرہی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ تو ویسے ڈوریں میں نے یہ موری گیٹ میں بہت مشہور ڈوریں لگانے والے اور ڈور بیچنے والے تھے، اس میں عالمگیر کی ڈور بھی اڑائی ہوئی ہے، حاجی ممو صاحب ان کی بہترین ڈور تھی وہ، استاد منیرہ اور حاجی محمود شاید آپس میں استاد بھائی ہیں۔ تو اس کے علاوہ پول، ندیم عرف پول کی ڈور بھی بہت اچھی تھی۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک دوست، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، طاہر عرف شہنشاہ تھا میرا دوست، وہ ینگ ایج میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 32 33 سال کی عمر میں ہی۔ تو اس کے ساتھ قصور جا کر بھی ڈوریں لگوانے کا اتفاق ہوا تھا۔ تو وہاں پر ایک بہت اس وقت کا اپنے ایک دور ہوتا ہے ڈور والے کا بھی، 5 7 10 سال اس کا بہت نام بچتا ہے۔ تو ان زمانوں میں 85 to 90 91 تک تھا وہاں پر قصور شہر میں سٹیل باغ کے قریب مشتاق لمے سے ڈوریں لگوائی تھی۔ پھر میں نے اپنے ایک کسی کزن کے ریفرنس سے، قصور کا ہی ایک تھا مشتاق ڈوگر کی ڈور نو ڈاؤٹ کہ بہت زبردست تھی، ایسی ملائم ڈور کے ہاتھ پھیرو تو لگے کہ یہ کچھ کام نہیں کرے گی، اور کاٹ اس کی ایسی کہ توبہ توبہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے گراؤنڈوں میں بھی پتنگ اڑائی ہے، لیکن منٹو پارک میں 1 یا 2 پیچ لگانے کے اتفاق ہوا ہے۔ اپنی چھتوں پر بہت زیادہ پتنگ اڑائی، اپنے ایریا میں شاد باغ میں بہت پتنگ اڑائی۔ میرے گھر کے ساتھ والے گلی میں ایک بہت مشہور پتنگ باز استاد رہا کرتے تھے، جوید بہاری کی چھت پر بہت پتنگ اڑائی۔ تو مطلب آپ مجھے ایک پروفیشنل پتنگ باز نہیں کہہ سکتے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ شوقین کہہ سکتے ہیں، اور شوق مجھے واقعی جنون کی حد تک ہی تھا۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ یہاں پر ڈوریں لگانے والوں کے جو ہوتے ہیں کہ 5 7 سال ہر ڈور لگانے والا کا نام بچتا تھا، اور پورے لاہور میں بچتا تھا۔ جیسے ہمارے بہت بچپن کے زمانے میں نام جو سنتے تھے، بلا کانا، بلا کھمب، اس کے بعد تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو حاجی رفیع ڈوروں والے، گورا ہسپتال، سونی ڈور والا،
گورا قبرستان، عباس ڈور والا شاہی قلعہ، ہمارے ایریا میں تارک چٹسی بڑے نام بجے، پھر ایک دور آیا موچی دروازے کے باہر ایک ہوتا تھا پسر، اجاز پسر، اس طرح پھر ایک نام آیا ہمارے ایریا میں ادھر وہ کرول گاٹی کی طرف تھا، محمود بوٹی والی سائڈ پہ بوٹے کی ڈوریں، پھر ایک دور میں نام آیا ننا چھوٹا، ننا بڑا، تو یہ ہر زمانے میں پھر قصور کے ڈور میکروں کے نام آئے، جس میں نے آپ کو بتایا مشتاق لمحہ، خادم حسین، اور یہ مشتاق ڈوگر، اور ایک اور تھا نند لال، نام سنا ہوا ہے، ان سے ایک دو چڑھیاں میرے کسی دوست نے ہی مجھے لگوا کر دی، نند لال کہتے تھے، اب پتہ نہیں کہ وہ نند لال اس کا نک نیم تھا یا کہ وہ ہندو تھا، واللہ عالم۔ تو پتنگ میں کل جو والی قسط میں نے پتنگ میکرز کا نام بتایا، اس میں ایک مستری رفیق نام بھول گیا تھا، مستری ارشد، مستری رفیق اور لطیف ٹیڈی بہت مشہور پتنگیں بنایا کرتے تھے یہ 90 کے دور میں۔ تو اب تو ان ڈور میکروں اور پتنگ میکروں میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کچھ غم کے مارے، اپنے کاروباری خسارے کے مارے، کچھ ایج فیکٹر، کیونکہ ان زمانوں میں آج سے 30-32 سال پہلے وہ 50-50 55-55 سال کے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا ایک جو ہوتا ہے کہ نارملی ایج فیکٹر ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ لاہور کی تاریخ اور لاہور کی جو یادیں ہیں، یہ اگر کوئی بندہ پتنگ باز ہو اور شوقین آدمی ہو تو اس کے دل اور ذہن سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ تو مجھے پتنگ بازی کا جنون بھی تھا اور شوقین بھی تھا، تو مطلب بہت سارا کریز تھا، اور میری ماشاءاللہ سے جو میری میموری ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے جو پرانی باتیں پتنگ باز دوستوں سے سنی ہوئی ہیں، الحمدللہ وہ میرے ذہن اور دل میں حاضر ہیں اور نقش ہیں میرے دل پہ اور میرے ذہن میں۔ تو یہ تھا کہ ڈور بھی میرے بھائی 2-3 قسم کی ہوتی ہے، اسی طرح سے پتنگ بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے۔ خشک موسم میں پتنگ جو اڑتی ہے وہ صاف پروں والی اڑتی ہے باریک ڈور سے، جو سردیوں کی تیز لسیں ہوتی ہیں اس میں ذرا کرخت پتنگ اڑتی ہے، کھردری ڈور سے اڑتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا یہ پتنگ بازی کی تھیوری ہوتی ہے، اور آپ بھائی مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہوں گے جو کہ پتنگ بازی کا شوق رکھتے ہیں، لیکن میری ایک ذاتی پسند کے مطابق کسی بھی زمانے میں میری فیورٹ پتنگ کا سائز تھا پیچ لڑانے میں 4.5 گٹھی اور 5 گٹھی، 4.5 گٹھی 5 نمبر، 7 نمبر سے 5 گٹھی زیادہ سے زیادہ 50 ایئر بلیڈ یا 100 ایئر بلیڈ اسی لیول کا دھاگا تھا، بس یہ دھاگے، یہ 35 کے اوپر 200 ہاتھی، 25 222 لٹرم پٹرم، یہ ٹھیک ہے وقت کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے یہ بہت چلتے تھے، لیکن پتنگ بازی وہی جو باریک ڈور کی، آپ 5 کی جگہ پہ 3 پیچ لگا لیں، لیکن بھائی پیچ وہ لگائیں کہ وہ آپ کو جو سرور آئے اور آپ کو مزہ آئے۔ تو میں یہیں پر اپنے اس کہانی کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ٹاپک اور کسی اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ سبسکرائب کیے بغیر آپ کو نئی کہانی نہیں مل سکتی، اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔